سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے حالیہ ضمنی الیکشن کے نتائج نہ تو عمران خان کے حق میں ریفرنڈم قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے نتیجے میں فوری الیکشن کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ نئے انتخابات موجودہ پارلیمنٹ کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد ہوں گے، لہٰذا اب اپنا انتخابات کا مطالبہ منظور کروانے کے لیے عمران خان کے پاس واحد آپشن لانگ مارچ اور دھرنے کا ہے، لیکن وہ اسے استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ حربہ بھی رائگا گیا تو ان کا ٹرمپ کارڈ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کے بعد عمران کامل اعتماد سے یہ اصرار کرتے سنائی دیے کہ الیکشن نتائج حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہے، جس نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ وہ مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ لیکن نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ریفرنڈم والے دعوے کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوں، تاہم خان صاحب کے خیال میں اتوار کے ریفرنڈم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت فوری انتخابات کی شدت سے متمنی ہے۔ انہیں کامل اعتماد ہے کہ فوری انتخابات ہو گئے تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ نہ صحیح کم از کم بھاری بھرکم اکثریت سے اقتدار میں واپس لوٹ آئیں گے۔ فوری انتخابات کے مطالبے کو جائز یا ناجائز ثابت کرنے کی بحث میں الجھنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ یہ سوال مگر اپنی جگہ قائم ہے کہ نئے انتخابات کون دے گا۔ پاکستان کا تحریری آئین اگر اب بھی کوئی وقت رکھتا ہے تو نئے انتخابات فقط اسی صورت ممکن ہیں اگر وزارت عظمیٰ کے منصب پر ان دنوں فائز شہباز شریف صدر علوی کو موجودہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست کریں۔ ضمنی انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد شہباز شریف نے واضح طور پر فوری انتخابات کا امکان رد کر دیا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ عمران نے قومی اسمبلی کی ضمنی الیکشن میں 2 سیٹیں ہار دی ہیں۔ نصرت جاوید کے بقول اگر تحریری آئین ہی کو بروئے کار لانا ہے تو فوری انتخابات کے حصول کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران اپنے اراکین سمیت قومی اسمبلی میں واپس لوٹ آئیں، جن کے استعفے ابھی تک اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے منظور نہیں کیے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف اگر اپنے تئیں قومی اسمبلی میں لوٹ بھی آئے تو اس کے پاس شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے والے نمبر موجود نہیں ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو ایک بار پھر انہی اتحادیوں سے رجوع کرنا ہوگا جن کے تعاون سے انہوں نے جولائی 2018 کے انتخابات کے بعد حکومت بنائی تھی۔ رواں برس کے اپریل میں وہ ان سے جدا ہو گئے تو شہباز شریف کو برسر اقتدار لانے کی چال کامیاب ہوئی۔ آخری وقت پر ساتھ چھوڑنے والے اتحادیوں کو لیکن خان صاحب معاف کرنے کو آمادہ نہیں۔ نئے انتخابات یقینی بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم از خود کوئی سیاسی گیم لگانے کی بجائے انہیں یاد دلائے چلے جا رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر قومی مفاد کی خاطر وہ نیوٹرل رہنے کے بجائے سیاسی کردار ادا کرنے کو رضامند ہو جائیں گے۔ بظاہر وہ مائل نہیں ہو رہے، لہٰذا ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے عمران کو اپنے وعدے کے مطابق رواں مہینے کے اختتام سے قبل اسلام آباد پر لانگ مارچ کے ذریعے دھاوا بولنا ہوگا۔ نواز شریف کی پہلی حکومت کے اختتامی دنوں میں بھی ان دنوں کی اپوزیشن جماعتیں ویسا ہی ماحول بنانا چاہ رہی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو مگر ان دنوں کے آرمی چیف نے مذاکرات کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر بھیج کر مدعو کر لیا۔ اس ملاقات کی بدولت کاکڑ فارمولہ نمودار ہوا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی کو امریکہ سے ہنگامی طور پر مدعو کرنے کے بعد عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1993 میں تاہم ان کی نگرانی میں جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور 3 برس تک اقتدار میں رہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ اگر اب کی بار کاکڑ فارمولہ جیسا کوئی راستہ بن گیا تو یہ بالآخر عمران خان کے بجائے ان کے سیاسی مخالفین خاص طور پر نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے ہی کام آئے گا۔ یہ بات تقریباً یقینی نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں نئے انتخابات ہوئے تو عمران ہی کو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ نیوٹرل کی معاونت سے نئے انتخابات عمران کی خواہش کے مطابق مسلط ہوئے نظر آئے تو حکومت میں بیٹھی بے بس اور لاچار اتحادی جماعتیں کیا رویہ اپنائیں گی۔ فی الوقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وقت سے پہلے اقتدار کھو دینے کے بعد یہ جماعتیں عمران کی طرح خطرناک نہیں بن پائیں گی، مگر وقت کبھی ساکن نہیں رہتا۔ شہباز شریف دباؤ کے تحت مستعفی ہونے کے باوجود شاید باغی ہونے سے گریز کریں گے۔ لندن میں مقیم ان کے بڑے بھائی مگر یکسر مختلف رویہ اپنا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت بھی غضبناک ہو سکتے ہیں۔ سندھ میں آئے سیلاب کی تباہ کاریوں نے پیپلز پارٹی کو ویسے ہی بوکھلا کر رکھا ہے۔ اقتدار سے زبردستی نکالے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سندھ کارڈ کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ مگر نصرت جاوید کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہمارے روایتی اور سوشل میڈیا میں فی الوقت زیر بحث نہیں۔ عمران خان تو انہیں کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ البتہ ملک کی سیاست کا دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے میں اس خدشے کے اظہار پر مجبور ہوں کہ محض عمران کے دباؤ کے تحت ہوئے فوری انتخابات وطن عزیز کو استحکام فراہم نہیں کر پائیں گے۔
बल्कि मुल्क को मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।